پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں کیسے کیسے مضامین، روشنی، ہدایت رکھتا ہے ہمارے لیے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہوں کم ہے۔ آج ہم اپنے وقت کے اس ملک کے، وطن عزیز کے ایک ممتاز عالم دین، مفسر قرآن سے سیکھیں گے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے حوالے سے کہ سورہ نحل 97 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں تو اجر بے شمار۔ خواتین و حضرات، یہ دو تین موضوعات اس ذیل میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بالکل وضاحت سے بات ہو رہی ہے کہ نیک عمل کوئی بھی کرے، خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ بہت سی جگہ، بہت سے معاشروں میں عورت کو اس کے مقام سے نیچے رکھا جاتا رہا۔ ہمارا دین عورت کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس کی تعظیم کرواتا ہے، اس کی توقیر کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیک عمل، یعنی عورت اگر کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کسی مرد کے نیک عمل کا، اس کی جزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، بشرطے کہ ہو وہ مومن، یعنی ایمان یہاں پر شرط اول قرار دیا جا رہا ہے۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا رویہ ہوگا یا ہوتا ہے؟ دنیا ہی میں کیا ان کو ان کے اعمال کی جزا دے دی جاتی ہے اور آخرت کے کسی اجر میں، کسی ثواب میں وہ شریک نہیں ہوتے؟ ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے، ہم کیا کریں گے ان نیک با ایمان مردوں اور عورتوں کو؟ انہیں ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اب دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ اور جو غیر مومن ہوتا ہے، کیا پاکیزہ زندگی اس کی نہیں ہوتی؟ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اہل ایمان ہونا ضروری ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے، سیکھیں گے۔ پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حلال، حرام، جائز، ناجائز، خیر، شر، وضاحت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے پورے قرآن کریم میں۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، استقامت کسے کہتے ہیں، اللہ کی جانب رخ بالکل سیدھا اختیار کرنا کسے کہتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام پاکیزہ زندگی گزروانے کے طریقے ہیں؟ اللہ اس طرح ہماری زندگیاں گزرواتا ہے اور آخرت میں ان لوگوں کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم دیں گے۔ اللہ عادل ہے، اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ تشریف فرما ہے لاہور میں۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، جامعہ پنجاب میں پڑھاتے ہیں، ڈین ہیں الحمدللہ،
اور پوری زندگی کتاب و قلم کی مزدوری میں اور بس علم کی شمع روشن کرتے چلے گئے، اور آج بھی اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے؟ معلم ہیں، انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نحل اور آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کے درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں، غار ثور میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ نحل آیت نمبر 97، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نیک عمل سے کیا مراد ہے؟ اور مرد اور عورت دونوں میں کوئی امتیاز نہیں، نیک اعمال کی حد تک، لیکن ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ نحل ہے، یہ بنیادی طور پر اس میں اللہ کریم نے جو ابتدائی حصہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے بیشتر حصہ، وہ توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی جو پہلی 89 آیات ہیں، 89 آیات، اس میں مور اور لیس یہی بیان چلتا ہے۔ اور آیت نمبر 90 سے آنورڈز، اور جس میں یہ آیت نمبر 97 بھی آتی ہے، یہ وہ حصہ ہے سورۃ النحل کا جہاں اللہ کریم نے جو فکری اور عملی تبدیلی ہے اس کے احکام بھی ارشاد فرمائے ہیں اور اس کا معیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ آیت نمبر 90 اس میں بہت ہی اہم ہے، جس کو آیت تقوی یا تقوی کی جامع آیت بھی کہا جاتا ہے، آیت احسان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کریم نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے رکنے کا حکم دیا، منع کیا۔ تو یہ گویا ایک معیار بتا دیا، یہ احکام دے دیے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت بھی کرتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھانے کے اور تبدیل کرنے کے 2 مختلف موڈز تھے، جب حکم بھی دیا اور جب نصیحت بھی کی، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے، کیونکہ حکم جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایک قانونی حکم ہوتا ہے، اس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی ضروری نہیں ہوتی،
لیکن جو نصیحت ہوتی ہے اس میں مخاطب کی خیر خواہی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم جو قانونی حکم دیتا ہے، یعیدکم بھی ساتھ ہی فرماتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں انسانیت کی خیر خواہی موجود نہ ہو، اور اس لیے اللہ نے فرمایا یعیدکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے جب ہم یہاں پہنچتے ہیں آیت نمبر 97 میں، تو یہ وہ معیار ہے جب اللہ کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے، شرک سے بچا جاتا ہے، توحید کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے فکری طور پر، اور اس فکری بنیاد کے اوپر ایک عملی ڈھانچہ جو ہے وہ مرتب کر لیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ اس کا نتیجہ، اور یہ معیار بتایا گیا ہے کہ من عامل منکم، کہ تم میں سے جو بھی عمل کرے گا، من عمل صالحا، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل کا کیا معیار ہے، صالح عمل کا کیا معیار ہے، یہ بھی پہلے سے بات معلوم ہے کہ صالح اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ کاموں سے رکا جائے اور ان کے حکم کردہ چیزوں کو اختیار کیا جائے تو اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں، کیونکہ صالح عمل کی کوئی ڈیفینیشن کسی معاشرے کا شعور نہیں دے سکتا اور کسی بھی انفرادی فرد کا شعور نہیں دے سکتا۔ یہ اس کا سورس جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یا اللہ کا قرآن ہے، کہ جنہوں نے بتا دیا کہ یہ جو بات انسانوں کے لیے اصلاح والی ہے، فائدے والی ہے، وہ صالح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئن، میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے۔ وما ترکت شیئن، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، ویقربکم الی اللہ الی النار، اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں تو اس سے منع کر دیا ہے۔ گویا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ساری چیزیں اور آپ کی حکم کردہ ساری چیزیں اگر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی تو وہ ہے صالح عمل، اور صالح عمل جو بھی کوئی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت ہو، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ آپ نے ابتدائیے میں ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ کریم نے اجر کے اعتبار سے اور جزا کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اور دنیاوی اخروی جتنی بھی جزائیں ہیں اس کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، مرد اور عورت کا جو فزیکل سٹرکچر کا فرق ہے، ان کی معاشرتی ذمہ داریوں کا فرق ہے، اور معاشرے کے اندر مقامات کا فرق ہے، ان کی اپنی اپنی ہر ایک کا دائرہ کار کا فرق ہے، لیکن اس میں فضیلت اور فوقیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فضیلت و فوقیت سب کو ایک جیسی کی ہے۔ اگر وہ نیک عمل کریں، ظاہر ہے نیک عمل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وہیں سے پوچھی جائے گی، اور اس کے مطابق جب مرد اپنی ذمہ داریاں اپنے دائرہ کار کے مطابق ادا کرے گا، عورت اپنی ذمہ داریاں اپنے دائرہ کار کے مطابق ادا کریں گی، تو وہ صالح عمل ہوگا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت ہو، چاہے جو بھی وہ کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی تو یہ دی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے اس لیے ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا تعلق فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہے، بالکل ہو سکتا ہے دونوں کے ساتھ، لیکن چونکہ آخرت کی بات اگلے فقرے میں آ گئی کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ان سے ان کے اعمال سے زیادہ بہتر، آپ نے ترجمے میں یہ جو آپ نے ترجمہ شروع میں کیا آیت کا، آپ نے کہا ان کے نیک اعمال کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا، حالانکہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اعمال سے زیادہ بہتر، بے احسن، اس سے کہیں زیادہ بہتر ان کو اجر دیا جائے گا۔ اس پر ہم بات بعد میں کریں گے، میں یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں اور اپنی ابتدائی بات مکمل کر لوں کہ یہ جو حیات فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، تو پاکیزہ زندگی دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں جو شخص ایمان کی بنیاد پر وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے پاس ایمان موجود ہو اور پھر وہ عمل صالح کرے، گویا اس نبوی معیار کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اجر وہ ملتا ہے جو اس کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ان اخلاقی، فکری اور عملی احکامات کے ساتھ کہ جو انسان تبدیلی اپنے اندر لے آئے تو اس کے احکام کے بعد
یہ اس کا ایک معیار ہے اور اس معیار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اچھا ایک بات ذرا وضاحت، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آ جائیں گے اسی پروگرام کے حوالے سے۔ ترجمے کی جو بات آپ نے فرمائی، ہم نے ہر پروگرام کا ترجمہ ایک ہی تفسیر سے لیا ہے، وہ ہے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، یعنی وہ پہلا پروگرام ہو یا آج کا پروگرام ہو، پچھلے 12 برس میں ہم نے وہی ترجمہ رکھا ہے۔ تو یہ ترجمہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر یعنی وہ تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے۔ اب جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں کچھ سوالات میں نے رکھے تھے انٹرو میں بھی، کہ وہ خواہ مرد ہو یا عورت دونوں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد کو نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب، عورت کو کم ثواب وغیرہ وغیرہ، عبادت کوئی بھی کرے۔ اچھا یہاں ایک شرط لگا دی ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اچھا اب سوال میرا یہ ہے کہ صاحب ایمان کو ذرا کھول دیجئے، اور ایک سوال یہ بھی ہے تاکہ آپ تفصیلاً گفتگو فرمائیے کہ جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں وہ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کے نیک اعمال جو صاحب ایمان نہیں ہیں اللہ قبول نہیں کرتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیک عمل جو ہے وہ اپنے اندر ایک قبولیت کی خاصیت رکھتا ہے، اور بعض فلاسفہ نے اور ایسی بات بھی کہی ہے کہ خیر اور اس کے نتیجے کے درمیان اور شر اور اس کے نتیجے کے درمیان لزوم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر برا کام کرے تو اس کا نتیجہ لازماً نکلتا ہے، اور اگر کوئی شخص اچھا کام کرے تو اس کا بھی نتیجہ لازماً نکلتا ہے، اس کے درمیان لزوم کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری بحث فلاسفہ کے ہاں موجود ہے، لیکن میں قرآن کی حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے جو بات کروں گا اس میں جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ کہ قرآن نے یہ شرط رکھی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں، واو اس کو کہتے ہیں واو حالیہ، واو کئی قسم کا ہوتا ہے، یہاں واو حالیہ ہے، اس حال میں وہ عمل کرے، چاہے وہ مرد عمل کر رہا ہے چاہے عورت عمل کر رہی ہے، وہ اس حال میں کرے کہ وہ حالت ایمان میں ہو، وہ مومن، اور وہ مومن ہو۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے اور جو نتیجہ نکلے گا وہ اس حالت میں صالح اعمال کرے کہ وہ حالت ایمان میں ہوں، تو ان کو یہ دونوں نتائج ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بغیر حالت ایمان کے وہ نیک عمل کرتا ہے، یعنی ایمان بنیادی شرط ہے، اور یہ گویا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جب کوئی شخص داخل ہوا تو اس کا مرکز کی طرف سفر ہوگا، اور وہ مرکز سمجھ لیجئے کہ جو کامیابی کا سفر ہے، اور جو شخص اس دائرے سے باہر ہے وہ جتنے مرضی نیک اعمال کرے، نیک اعمال کا نتیجہ تو اس کو ملے گا، لیکن وہ اس دائرے کے اندر وہ شامل ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ مرکز کی طرف اس کا سفر جاری ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس دائرے کے اندر نہ آئے۔ لیکن اس کے نیک اعمال کا بدلہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ تو ضرور ہے، کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، نیکی کے اندر لزوم کا تعلق ہو اس کے نتیجے میں یا نہ ہو، لیکن نیکی کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے کرنے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ اب وہ لوگ جو حالت ایمان میں عمل کرتے ہیں، تو حالت ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ آخرت میں اجر کے لیے کیا جائے۔ دنیا کا اجر مد نظر ہو چاہے نہ ہو، آخرت کا اجر لازماً مد نظر ہو۔ اور بس مومن اور کافر کے عمل کے اندر صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ آخرت میں اجر لینا چاہتا ہے اور دنیا میں بھی اجر لینا چاہتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مومن کے پروگرام کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کے عمل کے اس پیچھے جو غرض و غایت ہے اس کے اندر آخرت لازماً شامل ہوتی ہے، اور کافر کے اس نیک عمل کرنے کے اندر آخرت بالکل شامل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ وہ دنیا میں نتیجہ حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی نتائج ضرور عطا فرماتا ہے۔ جتنا بھی کافر جو بھی نیکیاں کرتا ہے اس کو دنیا میں اس کا اجر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کی جزا دے دیتا ہے، اور جو وہ نیک عمل کرتا جاتا ہے اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بالآخر جب وہ موت اس کی آتی ہے تو اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں بچتی جس کا اس کو اجر نہ ملا ہو،
اور وہ دنیا میں ہی اجر لے کے مرتا ہے، اور مرتے وقت اس کے کھاتے میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوتی کہ سب کا اجر دنیا میں لے چکا ہوتا ہے، آخرت اس کے پروگرام میں شامل ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو آخرت میں پھر کوئی بھی اجر کسی چیز کا نہیں ملتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وہ جو عبداللہ بن جدعان والا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کہ جو بہت سخی آدمی تھا، بہت صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، امیر آدمی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت اس نے دیکھا لیکن وہ ایمان نہیں لایا اور وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ظاہر ہے جو لوگ اس طرح کے نیکی کے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے خیرخواہی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ خود بخود لوگوں کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اس کی عبداللہ بن جدعان کی بڑی اچھی شہرت تھی، تو وہ نیکی کے کام کرتا تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے مغفرت نہیں ہوگی کہ اس نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی، انہو لم یقل قط یوما قط، اس نے ایک بھی دن یہ بات نہیں کہی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت والے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ گویا وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا، آخرت کی اس کو فکر ہی نہیں تھی، دنیاوی حوالے سے وہ اچھے کام کرتا تھا، لہٰذا اس کو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، اور مل گیا، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کے سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جو حالت ایمان میں عمل کرتا ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا، جو اس آیت کے آخر پہ دونوں باتیں کہیں گئی، اور دنیاوی طور پر بھی اس کا بدلہ ملے گا کہ زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ حالت ایمان میں کیا ہوا عمل دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، اور حالت ایمان جو نہیں ہے، جو شخص ایمان نہیں لایا، اس کا نیکی کی ہوئی، اس کا کیا ہوا نیک عمل وہ اس کو دنیا میں تو فائدہ دے سکتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آخرت پر اس کا ایمان بھی نہیں ہے، جنت کا حصول اس کی منزل ہی نہیں ہے، جنت وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، اس کے پروگرام میں شامل ہی نہیں، اس کے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ اس کے دنیا ہی میں اسے دے دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل واضح کر دی آپ نے یہ بات۔ اچھا، ہم کیا کریں گے اہل ایمان کو کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزروائیں گے؟ تو جو زندگی ایک تو ہم گزارتے ہیں، اصل میں ہم نہیں گزارتے، یہ اللہ گزرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اسے بھی آپ واضح کیجئے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ پاکیزہ زندگی کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے بہت ہی اہم توجہ دلائی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم زندگی گزرواتے ہیں، بہت خوبصورت بات۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ بھی آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کر لیں کہ دیکھیں زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مقرر ہے، یہ سارے تکوینی امور ہیں۔ ہم نہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا ہے۔ یہ بس ایک سانس کا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے یا باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ جائے، ایک سیکنڈ کی ایک لمحے کی بات ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ اللہ ہی گزروا رہا ہے، زندگی تو اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ زندگی کس طرح کی گزارنی ہے۔ اب جو سانس تو اس نے جوڑ دی، اب اس نے صلاحیتیں عطا کر دیں، آپ کے اندر کیپیبلٹیز رکھ دیں، آپ نے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، کس طرف استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا، اسی چیز کا امتحان ہے۔ اور اگر آپ اس امتحان میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں رستے بھی سامنے ہیں، ایک خیر کا رستہ ایک شر کا رستہ ہے، چاہے کوئی شخص شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے۔ یہ اس امتحان میں مبتلا کرنے کے بعد اس نے یہ فرمایا ہے کہ پھر اگر کوئی شخص ایمان لا کر حالت ایمان میں وہ عمل کرے کہ وہ ہدایت کے رستے پر چلنا چاہے، اپنے اس گویا وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور جب وہ کامیاب ہوگا تو ہم اس کی زندگی کو جو وہ پہلے ہی گزار رہا ہے اللہ کے امر تکوینی کے تحت گزار رہا ہے اور اللہ کے امر شرعی کو مان کر گزار رہا ہے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ اب پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی یہ طیب جو ہے، ایک چیز ہوتی ہے
حلال اور ایک ہوتی ہے طیب. قرآن میں ان دونوں اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے کہ ایک اس کی زندگی جو ہے وہ ساری جائز کاموں میں صرف ہو، یہ حلال ہے کہ وہ جائز کاموں میں کام کرتا جائے، وہ ہمیشہ خیر کے کاموں میں اس کی زندگی صرف ہو، یہ حلال جائز کاموں میں صرف ہونا، یہ ایک بات. طیب اس سے اگلی منزل ہے. طیب کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو مفید ہو، جیسے کھانے کے لیے کہا کلوا من طیبات ما کسبتم یا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ حلال ہے اور حرام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حلال یا حرام ہو جاتا ہے. ناجائز چیز جو حرام جو ہے وہ نہ کھائیں اور حلال جو ہے اس کو کھائیں. لیکن حلال میں بھی آگے پھر طیب جو ہے وہ کھاؤ. کیا فرق ہے؟ یہ وہ فرق ہے کہ جو جسم کے لیے مفید ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت جس کی طرف رضامندی کا اظہار کرتی ہے اور رغبت کرتی ہے، اس کو طیب کہتے ہیں. لہٰذا ایک انسان جو بھی کوئی چیز ایسی کھائے جس سے ایک سلیم الفطرت انسان کی طبیعت ابا کرتی ہے تو وہ خبیث ہے. طیب کے مقابلے میں ہوتا ہے خبیث، اور حلال کے مقابلے میں ہوتا ہے حرام. تو خبیث زندگی یہ ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہو، جیسے میں ایک دفعہ مثال مکمل کر رہا ہوں کہ جیسے کھانے کے لیے آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور وہ آپ کی جسم کے لیے مفید نہیں ہوتی، وہ عام سلیم الفطرت انسانوں کو وہ چیز اپیل نہیں کرتی، رغبت نہیں ہو، بلکہ اس کے اندر طبیعت کے اندر انکار آتا ہے، تو وہ انسان کھانے کے بعد بھی اپنے جسم کے لیے مفید نہیں پاتا، تو وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے، حالانکہ وہ حلال. اس میں آپ جتنی بھی آپ آج کل دیکھتے ہیں ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جنک فوڈ نہ کھایا کریں، فلاں چیز نہ کھایا کریں، یہ چیز نہ کھائیں، جسم کے لیے نقصان دہ ہے. ہر پروسیسڈ چیز جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے. اب حلال تو ہیں لیکن جب آپ اس کو پروسیس کر دیتے ہیں طبیعت کے لیے وہ مفید نہیں رہتی، تو وہ طیب نہیں رہتی. طیب وہ چیز ہے جو جینون حالت میں، اس لیے ہم دیسی گھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم شہد اور خالص دودھ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کی ہیں اور طیب بھی ہیں. ہر وہ چیز جب آپ وداؤٹ پروسیس کرتے ہیں، اور اگر ایسی پروسیسنگ اگر کر لیں، روٹی پکانی ہے پکا لیں، لیکن وہ اگر طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو اور طبیب بتائے کہ یہ نقصان دہ ہے، تو اس کو آپ کبھی بھی طیب غذا نہیں کہہ سکتے. لہٰذا جب آپ طیب زندگی کی بات کرتے ہیں تو طیب زندگی وہ ہوتی ہے جو اپنے لیے بھی اس انسان کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے مفید زندگی ہو، خیر کے کاموں میں صرف ہو. جب وہ خیر کے کاموں میں صرف ہوتی ہے تو وہ طیب زندگی ہوتی ہے. تو گویا جو حالت ایمان میں نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل اس کو اگلے نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. ہر نیک عمل کے بعد اس کو اگلے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور اس کی پوری زندگی نیک اعمال سے بھر جاتی ہے، اور اس کو اس سے خیر ہی سرزد ہوتا ہے. اور ایسا خیر سرزد ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے. وہ نیکی کے اعمال اس کی زندگی کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور جو ارد گرد کے افراد ہیں، اس کے افراد خانہ ہیں، اہل خانہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں، سب کے لیے جس کے ساتھ اس کا اور پوری انسانیت کے لیے مفید بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مفید زندگی عطا کرتے ہیں. یہ ہے طیب زندگی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، دعا بڑی جامع دعا ہے، صبح و شام کے اذکار میں خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے سکھائی کہ اس کو صبح و شام پڑھا جانا چاہیے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اللہ میرا دین اچھا کر دے جو میرے معاملے کا اصل تحفظ ہے. واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی. اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس کے اندر مجھے رہنا ہے. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی. اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے. واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر وقت خیر میں اضافے کا باعث ہو. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ. اور اللہ مجھے ایسی موت عطا فرما جو مجھے ہر قسم کے شر اور برائی سے راحت کا سامان اور راحت کا ذریعہ بن جائے. اب دیکھیں کس قدر خوبصورت دعا ہے. تو اس میں جو یہ فرمایا کہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خیر، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر وقت خیر میں اضافے کا باعث بن جائے. تو جو خیر میں اضافے کا باعث بنتی ہے زندگی، وہی طیب اور پاکیزہ زندگی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاستبقوا الخیرات. آپ کی بات سے قرآن کریم کی آیت کا یہ ٹکڑا یاد آیا کہ نیکیوں میں مسابقت کرو، بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب حلال اور طیب کو بالکل واضح کر دیا آپ نے. ہم جو چیزیں جو مال آتا ہے ہمارے پاس حلال آتا ہے، لیکن مال تو حلال آ گیا،
جب ہم اس پر زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ طیب ہو جاتا ہے۔ تو چیزوں کو طیب انداز سے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ حلال چیزیں تو ہم کھاتے ہیں، حلال اشیاء استعمال میں رہتے ہیں، لیکن اگلا درجہ طیب کا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا میں چاہتا ہوں اس سے مزید گفتگو آپ فرمائیں کہ ہم ان اہل ایمان سے پاکیزہ زندگی گزروائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اب اس میں بہت ساری باتیں تو آپ نے بیان فرما دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان ڈیٹیل کچھ باتیں ہو جائیں۔ یعنی میں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا نظر آؤں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک یعنی پہلا ایک زینہ، اللہ تعالیٰ مجھے صابر، مجھے شاکر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، استقامت ہے، یعنی زندگی کا جو ہر پہلو ہے۔ یا قرآن کریم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مومن سے صفات مانگی ہیں، مطلوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ایک قاری قرآن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو طریقے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، پھر اس کو جو اقبال کہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، یعنی جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا، جو حدیث قدسی آپ اس سے تفصیلات میں بیان فرمائیے گا۔ تو یہ اگر میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، میری آنکھ جس آنکھ سے میں دیکھتا ہوں وہ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے جس طرح اللہ فرما رہا ہے، تو میری زندگی پاکیزہ ہے۔ الحمدللہ علی کل حال میری زندگی میں شامل ہو گیا کہ ہر حالت میں اللہ کی تعریف، اللہ کی شکر گزاری۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں جو قرآن کا مطلوب انسان ہے یا جو مومن کی مطلوب صفات ہیں، جب ہم ان کو تمام ہمہ پہلو دیکھتے ہیں، ان تمام صفات کو، تو ایسے معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں کہ یہ تمام صفات ایکوائر کرنا، حاصل کرنا یہ شاید ممکن نہیں ہے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے گنوائیں کہ اس کے اندر صبر بھی ہو، اس کے اندر شکر بھی ہو، وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، ہر حالت میں اس کو کبھی ایمان کے اندر کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو، اور فکری طور پر بھی اور ایمان بھی اس کا ہمیشہ بہترین حالت میں ہو، عمل کے اعتبار سے بھی وہ کبھی کمزور نہ پڑے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آئیڈیلی ہر انسان چاہتا ہے، لیکن ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت مختصر سی جو سمجھنے کی ہے، وہی جو میں نے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ گزرواتا ہے یہ زندگی، اس میں یہ سارا فلسفہ شامل ہے کہ دیکھیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے اعمال اور پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک میں نے ایسے گزارنی ہے، اس موقع پر یہ کرنا ہے، اس موقع پر یہ کرنا ہے۔ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک انتہائی مشکل اور ناممکن الحصول قسم کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کریم نے یہ ساری کی ساری صفات بتا کے ہمیں ہمارے ذمے یہ نہیں لگایا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ایکوائر کرنی ہیں، ہمارے ذمے یہ نہیں لگایا کہ ہر چیز آپ نے آئیڈیلی حاصل کرنی ہے اور اس منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمے یہ لگایا ہے، یہ ہیں ڈائمنشنز تمہاری زندگی کی کہ ان ڈائمنشن پر تم نے آگے بڑھنا ہے اور زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، یہی صالح اعمال ہیں۔ اور جب تم ان اعمال پر کوشش کرو گے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جب تم ان معاملات میں کوشش شروع کر دو گے تو منزل مقصود پر پہنچانا ہمارا کام ہے، اور وہ بات جو منزل مقصود پر پہنچانے والی ہے وہ اللہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تم شروع تو کرو، تم چلنے کی کوشش تو کرو، تم ایک نماز پڑھو گے اگلی نماز کی توفیق ہوگی، تم ایک نفل ادا کرو گے اگلے نوافل کی توفیق عطا ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے میں ایک دفعہ چل پڑتا ہے ہم اس کو آگے پھر لے جاتے ہیں، اور کوشش اور قرآن کھول لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ جو پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے
ہم ہے، اس کو بالکل صحیح، پاکیزہ زندگی گزرواتے ہیں۔ بالکل درست، جو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بس ایک دفعہ چل پڑتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لازماً ہم اس کو زندگی گزرواتے ہیں اور ایسی زندگی عطا کر دیتے ہیں جو اس کے پاس اس کو پاکیزہ زندگی مل جاتی ہے۔ دیکھیں آپ نے جو بات جو حدیث قدسی کا آپ نے اشارہ کیا وہ بھی اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کے قرب کے لیے مفید اور معاون ہیں کہ انسان ہر سٹیپ پہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ نوافل بھی ساتھ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ زائد کرتا ہے، صرف وہ جو فرض اللہ نے آپ کے اوپر عائد کیا ہوا ہے صرف وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ شوق سے بڑھوتری اس میں اضافہ لانا کی کوشش کرتا ہے۔ نوافل کا مطلب ہے زائد کام، اس کا مطلب صرف نوافل ادا کرنا نہیں ہے، صرف نوافل نماز کی نوافل نہیں ہے، اس سے مراد وہ تمام امور کے نوافل ہیں۔ آپ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ اس سے زیادہ کریں گے جتنا لازماً اور فرض ہے آپ اس سے زیادہ کریں گے، یہ حسن سلوک میں نوافل ہیں۔ آپ کو اگر اف تک نہیں کہنا ماں کو، باپ کے ساتھ آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ایکوائرڈ سٹیٹس حاصل کر لیا ہے، پوزیشن حاصل کر لی ہے، جو ریکوائرڈ تھا وہ میں نے ایکوائر کر لیا ہے، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ کوشش کریں، یہ نوافل ہیں۔ لوگوں کے ساتھ آپ ان کو حق دے دیتے ہیں، لیکن حق دینے کے ساتھ آپ اس سے بھی زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں، تو یہ نوافل جو ہیں یہ بھی اصل میں پوری ایک زندگی کے اندر ہر چیز میں تھوڑا زائد کرنا یہ نوافل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے، یعنی نماز میں بھی وہ نوافل ادا کرتا ہے اور کاموں میں بھی وہ زائد کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ گویا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کے احکام کے بالکل مطابق ہو جاتی ہے، اور وہ سٹیٹس جو انسان مطلوب کی مطلوب صفات جو قرآن نے بتائیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کو انسان ناممکن الحصول سمجھ رہا تھا، جس کو انسان مشکل سمجھ رہا تھا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہ ہو، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو، جو انسان اپنے طور پر مشکل اور ناممکن الحصول سمجھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں کہ اس کی آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے کان صرف وہی سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ صرف اس چیز کو پکڑتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے قدم بھی صرف اسی طرف چاہتے ہیں جو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور وہ شخص جلدی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور یوں یہ ہے وہ ٹریک فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس راستے پر وہ آئیڈیل سچویشن عطا کر دیتے ہیں، جس آئیڈیل سچویشن کو اس نے صرف سوچا تھا اور بے شک ناممکن الحصول سمجھا تھا، اس نے ایک قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا کچھ عطا فرما دیا۔ اس کا نام ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صبر، شکر، یا جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان، اللہ تعالیٰ ہم میں یہ خصوصیات، یہ صفات کس طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں استطاعت ہے کم از کم اتنا تقویٰ تو اختیار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل کی تڑپ دیکھ کر اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی گزرواتا ہے کہ ہاں یہ پاکیزہ زندگی گزارنا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ اللہ کی ہدایت جبری نہیں ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز، یہ شیطانی حربے، ایک طرف رحمان ایک طرف شیطان، تو پاکیزہ زندگی گزروانا جو نہیں چاہتا ہم سے وہ شیطان ہے، وہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دیتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈال دیتا ہے، مکروہ خیالات۔ یہاں ہیں پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی کے لیے پاکیزہ خیالات۔
اپنے اس میں جو ایک اخلاص ہے اور جو خالص پن ہے وہ پیدا کرنا، اور شیطانی حربوں سے محفوظ رہنے کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے عہد کی شیطان کی کتنی معرفت درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز اصل میں اللہ کریم نے اس کو، جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اس کو اللہ کریم نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. اور طاغوت طغیان سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس راستے سے گمراہ کر سکتی ہے وہ طاغوت ہے. لہٰذا جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو سب سے بڑی، سب سے پہلی جو رکاوٹ آتی ہے، اصل چیز تو شیطان، وہ تو شروع سے لگا ہوا ہے، اور اس کو تو یہی ٹاسک ہے اس کے پاس کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے سیدھے راستے پر جانے والوں کے لیے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا اور میں اس کو جانے نہیں دوں گا. لہٰذا وہ اپنے حربے استعمال کرتا ہے، اور ان حربوں کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دے دی، حالانکہ اس نے کوئی یہ صلاحیت مانگی نہیں تھی اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ وہاں شامل ہو جاتا ہے، وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، وہ خون میں بھی شامل ہو جاتا ہے. وہ وہاں جہاں انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ اس وہاں یرونہم من حیث لا یرونکم من حیث لا ترونہ، جو وہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہوئی ہے. لہٰذا وہ انسان کو مختلف طریقوں سے وسوسے ڈال کر بھی، اور ارد گرد کے ماحول کو خراب کر کے بھی، اور انسان کو مختلف طریقوں سے اس راستے سے روکتے ہیں. یہ جتنی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب میں، یہ گویا انسان کی زندگی کو خبیث بنانے کا ایک حربہ ہوتا ہے. شیطان انسان کی زندگی کو خبیث بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو طیب اور پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. لہٰذا جو شخص اس شیطان کے ان معاملات سے ان سے گزر جاتا ہے، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اس کو 3 بڑی رکاوٹیں قرار دیا ہے. ہوتی تو اس کے پیچھے تو شیطان ہی ہوتا ہے. تو شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ انسان جب ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، گویا پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے سامنے سب سے پہلی رکاوٹ جو آتی ہے وہ حجاب طبع ہے. اس کی طبیعت نہیں چاہتی اس طرف جانے کو، اور اگر یہ کبھی اس سے نکل آئے طبیعت کے حجاب سے یا اس رکاوٹ سے، تو دوسری رکاوٹ ہے حجاب رسم. ارد گرد کا ماحول اس کو اس راستے پر جانے نہیں دیتا، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تیری عمر ہی کیا ہے کہ تم اس معاملے میں کیا کر رہا ہے ابھی اسی عمر میں. پھر جب انسان اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے تو پھر ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو شیطان اس کو ڈالتا ہے وہ ہے حجاب سوء معرفت، کہ انسان کو پہچان میں غلطی کی رکاوٹ پڑ جاتی ہے. انسان جس کو ہدایت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں گمراہی ہوتی ہے، گمراہی کو ہدایت سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. ایسے لوگوں کی زندگی کبھی پاک نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ناپاک زندگی گزارتے ہیں جو ان رکاوٹوں کو عبور نہیں کر سکتے. اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے ایک ہی ٹول ہے، اور وہ ٹول کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ اللہ کا قرآن ہے جو انسان کو ساری رکاوٹیں دور کر کے وہاں تک لے جاتا ہے. لہٰذا دل میں وسوسے آ رہے ہوں، دل آپ کا آلودہ ہو چکا ہو، دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا ہو، دل سیاہ ہو گیا ہو، یا آپ کا کردار سیاہ ہو گیا ہو، جب انسان قرآن کے ذریعے سے اس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے تو یہ انشاءاللہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے یہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یہ رکاوٹیں دور کرنا ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بات فرمائی اور بہت اچھی بات فرمائی کہ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے ہم ہدایت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل گمراہی ہوتی ہے. ہماری بدعمالیوں کو شیطان خوشنما بنا کر پیش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یعنی اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو کیا یقیناً میں پھر شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا میں 2 ہی اینٹیٹیز ہیں، جب کوئی شخص اللہ کی بندگی نہیں کر رہا تو وہ پھر چاہے اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے
ارد گرد کے ماحول کی بندگی کر رہا ہے، چاہے کسی وقت کے فرعون کی بندگی کر رہا ہے، وہ کسی کی بھی بندگی کر رہا ہے، اصل میں وہ راستہ تو شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے. کہ جیسے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل شیطان کی بندگی ہی کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ دو بندگیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، یا تو وہ شیطان کی بندگی ہوتی ہے یا رحمان کی بندگی ہوتی ہے. جس طرح اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو ہی فوجیں، دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ تو کوئی فوج ہی نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی لشکر ہی نہیں ہے. تو ہم سب اپنے آپ کو اپنے اعمال سے، اپنی فکر سے، اپنے طریقے زندگی سے جانچ سکتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کی فوج میں ہیں یا شیطان کی فوج. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور دیکھیے یہ سورہ نحل آیت نمبر 97 ڈاکٹر حماد صاحب نے بالکل واضح کر کے ایک ایک نقطہ بیان فرما دیا. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آخری جو مراحل ہیں پروگرام کے بس وہ ہونے باقی ہیں. کوئز. واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی تھی؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں یا غار ثور میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232500194. وقت قرآن اندازی کا. کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ کام میرے ذمے. اور آج کے ونر کا نام ہے ٹورنٹو سے سعیدہ خاتون. ٹورنٹو سے سعیدہ خاتون. محترمہ سعیدہ صاحبہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اخلاص ایمان کا بلند ترین مرتبہ ہے. اخلاص ایمان کا بلند ترین مرتبہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر